خبر آئی، ساری بستی کی بینائی جاتی رہی۔ ایک کوہرام مچ گیا، سب ایک دوسرے کو ٹٹولتے، چیختے، دیواروں سے سر پھوڑتے اور پوچھتے تھے یہ کیا ہو گیا ہے۔ رات میں ہم سوئے تو اچھے بھلے تھے، صبح دم آنکھ کھلی تو ہر گھر میں دبا دبا شور تھا، اور پھر پوری بستی شور کی لپیٹ میں آ گئی۔ سب کو اپنے اپنے حصے کا گناہ معلوم تھا، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس کی پاداش میں پوری بستی کی بینائی جاتی رہی۔ بستی کے معالج بھی بصارت سے محروم ہو گئے تھے۔ ایک نابینا نے ٹٹول ٹٹول کر ایک فون نمبر ملایا اور بولا، ڈاکٹر تمہیں خبر ہے بستی پر رات بھر میں کیا قیامت گزر گئی؟ ہاں معلوم ہے۔ ڈاکٹر تم کچھ کرو، تمہارے کلینک پر تو ایسی ایسی ادویہ سجی ہیں کہ تم کہا کرتے تھے کہ ہم خوابوں کا بھی علاج کرتے ہیں۔ تمہارا تو یہ بھی کہنا تھا کہ بستی میں کوئی وبا پھوٹ پڑے تو ہمارے طریقہ علاج کا یہ کمال ہے کہ پانی کی سپلائی لائن میں ایک قطرہ دوائی کا ڈال دیں تو پوری بستی شفایاب ہو جائے۔ آج پوری بستی کی بینائی جاتی رہی ہے، کچھ تو کرو۔ دوائی تو ہے، لیکن ہزاروں ادویہ میں رکھی اس دوائی کے نام کی شناخت کیسے ہو؟ ڈاکٹر کی آواز میں لرزش تھی۔ ڈاکٹر ڈرو اس وقت سے جب سماعتیں اور قوت گویائی میں چھن جائے گی۔ اسی طرح ساری بستی رونگ نمبرز ملا کر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتی رہی کہ شاید کہیں کسی کی آنکھ میں بینائی کی رمق باقی ہو۔ اگلی صبح پھر کوہرام مچ گیا، پوری بستی کی حاملہ عورتوں کے پیٹ بنجر ہو گئے۔ تو کیا اب کوئی کوکھ ہری نہیں ہوگی؟ زمین پر نسل انسانی قحط کا شکار ہو جائے گی؟ نسل انسانی عنقا ہو گئی تو پھر کرۂ ارض پر کون رہے گا؟ کوئی نئی مخلوق یا اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا؟ کیا اذا الشمس کورت کا لمحہ آن پہنچا ہے؟ ہم ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر تو رکھتے تھے، ان کے پاس اپنے ہی سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سماعت اور قوت گویائی کی سلامتی پر رب العالمین کے شکر گزار تھے۔ بہت دن گزر گئے، سال یا شاید صدیاں۔ اچانک بستی میں ایک ایسی خبر اڑی کہ خوشی سے نابیناؤں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کہیں یہ خبر جھوٹی نہ ہو، کیا سچ مچ ایسا ہو گیا ہے؟ رب نے ہماری دعائیں سن لی ہیں، ہماری بینائی لوٹ آئے گی۔ خبر یہ تھی کہ بستی میں ایک عورت کی گود ہری ہو گئی ہے۔ وہ اس بات سے بہت خوش تھے کہ آنے والا نومولود جب سن رشت کو پہنچے گا تو ہمیں کرۂ ارض کی پوری خبر دے گا۔ شاید کمپیوٹر، کینسر اور ایڈز کے علاج کے بعد سائنس نے کوئی ایسی دوا ایجاد کر لی ہو جو پوری بستی کی بینائی کے لیے بے ناز ثابت ہو۔ جب نومولود سن رشت کو پہنچا، اس کی ماں نے ٹٹول ٹٹول کر اس کے خد و خال دیکھے، اس کی آنکھوں کو چوما۔ بستی میں وہی ایک بینا تھا۔ اس نے بستی کے سارے لوگوں کو جمع کیا، ان سب کو کہولت میں آ لیا تھا۔ دیکھ بیٹا، تو دنیا کے سفر پر نکلنے والا ہے۔ ہم صدیوں سے اندھیرے میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم اس بستی سے بے خبر ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے کہ نہیں، رات کو چاند چاندنی بکھیرتا ہے یا نہیں، ستاروں کی چادر آسمان پر تنی رہتی ہے یا نہیں۔ ہمیں صرف اتنا یاد ہے کہ جب ہماری بینائی چھن گئی تھی اس وقت کرۂ ارض ایٹم بم کی زد میں تھا۔ دنیا کے 7 ممالک نے کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد پاکستان اور ہندوستان ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے۔ براعظم ایشیا سلگ رہا تھا۔ 20ویں صدی کو کمپیوٹر کی صدی قرار دے دیا گیا تھا۔ 21ویں صدی کے آغاز میں ڈی این اے کو تو دریافت کر لیا گیا تھا، لیکن ایڈز اور کینسر جیسے مہلک امراض کا علاج ابھی دریافت نہیں ہوا تھا۔ کلوننگ کے کامیاب تجربے کے بعد اس پر پابندی لگ چکی تھی۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے تجربے کے بعد بہت سی ماؤں کی گود ہری ہونے لگی تھی۔ مریخ سے تصاویر آ چکی تھیں۔ مریخ کی پتھریلی چٹانوں کی تصاویر میں نظر آنے والے دراڑوں سے سائنسدان اندازے لگا رہے تھے کہ شاید وہاں پانی اور ہوا ہے، لیکن وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے۔ نت نئے میزائلوں اور تباہ کن ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات بچوں کا کھیل تھے۔ بڑے ممالک اپنے مفادات کی خاطر چھوٹے ممالک پر چڑھ دوڑتے تھے
اور دہشت گردی کے نام پر انہیں کچلنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اس دور میں دو نام بڑی اہمیت کے حامل تھے، IMF اور ورلڈ بینک۔ ان دونوں نے پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کے ساتھ معاشی جنگ کا آغاز کیا اور انہیں کنگال کر کے رکھ دیا۔ سن رہے ہو نا؟ اس وقت روس ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، ریاستیں آزاد تو ہو گئی تھیں لیکن حکمران کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ گلف میں بھی یہی صورتحال تھی، تیل کے کنوؤں پر عالمی طاقتیں پنجے گاڑے بیٹھی تھیں۔ اس عہد میں جھوٹ، فریب، رشوت اور ملاوٹ کا چلن عام تھا۔ کاروبار زندگی میں جھوٹ، فریب اور رشوت اتنی ہی ضروری قرار دے دی گئی تھی جتنی زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ کرۂ ارض کو گلوبل ولیج قرار دے دیا گیا تھا اور اس میں سودی کاروبار اور سودی قرضہ جات کو قانونی اور حکومتی تحفظ حاصل تھا۔ تعلیم اور علاج جیسے شعبے بھی خدمت خلق کے دائرے سے نکل کر مکمل طور پر کمرشل اور کاروباری ہو گئے تھے۔ جاں بلب مریضوں کے ورثہ سے لاکھوں روپیہ بٹور لینے کا چلن عام تھا۔ بے حیائی اور فحاشی شرافت کے زمرے میں شمار ہونے لگی تھی۔ اسے فنون لطیفہ کے نام سے فروغ دیا جاتا تھا۔ پھر ہماری بینائی چھن گئی۔ ہماری آخری کاشت یہی تھی جو تمہیں تفصیل سے بتا دی ہے۔ اب تم دنیا کے سفر پر نکلو اور دیکھو انسان کہاں پہنچا ہے۔ وہ دنیا کے سفر پر نکلا۔ جوں جوں سفر طے کرتا گیا، خوف اس کی رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ وہ جس بر اعظم میں بھی جا اترا، وہاں کھیتوں میں دھور اگا ہوا تھا، خاردار جھاڑیاں، پودے کانٹوں سے اٹے تھے، کارخانے بنجر پڑے تھے، کہیں کوئی متنفس دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگل جانوروں سے اور آبادیاں پرندوں سے خالی تھیں۔ جانے وہ کہاں نقل مکانی کر گئے تھے؟ وہ دنیا کے تمام بڑے اور بارانک شہروں میں گیا، سب ویران پڑے تھے، ہر طرف الو بول رہے تھے۔ دریا، سمندر، خشک اور پانی کے کنوؤں کے پیندے سیاہ تھے۔ زمین پر بڑے بڑے ہولناک گڑھے اس بات کا ثبوت تھے کہ پورا کرۂ ارض ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں رہا ہے۔ اسے کہیں کسی آبادی کا نشان نہ ملا۔ ہولناک سناٹا تھا۔ وہ سوچتا رہا، یہ کیا ہے؟ خوف کے رتھ پر سوار جب اس نے پورے کرۂ ارض کا چکر مکمل کر لیا تو سوچنے لگا، یہ سب وہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کاشت کیا۔ اسے بس ایک جگہ ایسی مخلوق نظر آئی جسے انسان نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ تھور اور کانٹے دار جھاڑیاں کھا رہے تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچا اور پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ ہم اس کرۂ ارض پر بسنے والی انسانی مخلوق کی آخری باقیات میں سے ہیں، اور وہ کاٹ اور کھا رہے تھے جو ہمارے آباء و اجداد نے کاشت کیا۔ وہ الٹے پاؤں ہانپتا کانپتا سفر کی صعوبتیں جھیلتا بستی میں پہنچا۔ بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کوئی خبر؟ ان کے بے نور چہروں پر سوال تنے تھے۔ خبر ہے؟ کیا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر لی ہے۔